بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے نبی تھے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ اسرائیل کے ایک گھر میں 1520 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام یوکبد اور بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کر دیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمان ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون بھیج دیا جو بنی اسرائیل کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی، جس آگ میں سب جل گئے سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے بے شمار بچے پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا اگر سارے اسرائیلی بچے مار دیے جاتے رہے تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ تاعداد کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جدوجہد کی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری مدد کرتا رہے گا۔ یہاں فرعون کا ایک واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کو نیست و نابود کیا۔ ناظرین گرامی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مصر میں اور شام کے ایک میدان تیہ میں ہے جس کو وادی تیہ اور وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ سے گزر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ ایک قبر کھود رہے تھے جس میں سے خوشبو کی لہر باہر آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس آئے اور ان سے پوچھا یہ تم کس کے لیے قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم یہ قبر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھود رہے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کے اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے قریب دفنایا گیا تھا۔ ان کی قبر مسجد الاقصیٰ کے ارد گرد ہے، اس لیے یہودیوں نے فلسطین کے قبضے کے بعد مسجد الاقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی، لیکن ان کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا۔ یہودیوں نے مسجد الاقصیٰ کی ہر طرف کھدائی کی ہے، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی کھدائی نہیں کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں جانب کھدائی کرنے کی کوشش کی تو پوری مسجد ہی ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچا رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی، تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، یہ کہ اس نے میرے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی۔ اس کو حکم ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بارگاہ الہی میں اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ حضرت حق سے جواب ملا، آخرکار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے، پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ دعا کی، یا رب العالمین اس آخری وقت میں عرش مقدس کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا، وہ سرخ ٹیلے کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ عراق میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان طیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریاح کی بستی ہے۔ اس جگہ وہ کثیب احمر واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ کثیر احمر جس کو ماؤنٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے، اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس حدیث میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اردن میں واقع ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات کو دنیا میں بے شمار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں جبل نیبو پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے مماثلت رکھتا ہے۔ ایک عصا بھی موجود ہے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ جبل نیبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھر اور ہلکے براؤن رنگ سے بنے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مقام کافی پرانا ہے جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کے عین سامنے موجود جبل نیبو کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جبل نیبو کا مقام اس حد تک دلچسپ اور دل فریب منظر ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑ اور دریا ہی نظر آتے ہیں۔ اردن اور فلسطین کے آس پاس کے مقامات یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔
آسمان پر چھائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبزہ، محسوس کی جانے والی فضا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اس علاقے میں کہیں موجود ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ قبر کا مقام کہاں واقع ہے۔